ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں کہ تم وزیر اعلیٰ کے دربار میں جا رہے ہو. کھڑے ہو کر بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، جبکہ اس کے پاس تو دنیا کے چند منٹوں کی چیزیں ہیں، جو تھوڑی سی طاقت ہے. وہ تو کائنات کے بادشاہ ہیں، جنت و دوزخ کے مالک ہیں، صاحب کوثر ہیں، شفاعت کے قیامت کے دن مالک ہیں. اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والے کوئی دوسرے نہیں ہیں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل امین کھڑے ہیں، سر کے اوپر موت کا فرشتہ ساتھ لے کر آئے ہیں. اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کے دیدار کے متمنی ہیں، چلیں اپنے اللہ کے پاس. یہ نہیں فرمایا کہ پہلے پوچھ کر آؤ کہ میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا بنے گا، میرے نواسوں کا کیا بنے گا، حسن اور حسین کا کیا بنے گا. نہیں، اے جبریل پہلے جاؤ اللہ کے پاس اور پوچھ کر آؤ کہ جب میں دنیا میں نہیں رہوں گا تو اللہ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے. اللہ میری امت کو تو تنہا نہیں چھوڑ دیں گے دنیا کے اندر. نبی کریم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، آپ جان رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بتا دیا ہے، اپنی بیٹی فاطمہ کو کہہ دیا کہ آج میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، سب چیزوں کی تیاری ہے، لیکن جاتے جاتے اگر فکر لگی ہے، اے جبریل اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. اللہ تعالی کی طرف سے جب پیغام آ جاتا ہے کہ اے محمد، ہم آپ کی امت کے سلسلے میں آپ کو راضی کر دیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اللہ کے نبی کو سکون ہوتا ہے اور فرماتے ہیں کہ اب میں اپنے اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں. کس امت کے لیے؟ یہی جو آج اللہ کے نبی کے دربار میں جا کر نبی کی بے عزتی کر رہی ہے، بے غیرتی کی انتہا کر رکھی ہے، دل کو دکھانے والے کام کر رہی ہے، جس چیز کو منع کیا گیا اسی کام کو کر رہی ہے. ادب اور احترام دلوں سے نکل کر ختم ہو چکا ہے. ایسا لگتا ہے جیسا کہ اس دربار کی نہ کوئی ادب ہے، نہ کوئی احترام ہے، نہ کوئی چیز ہے. اے میرے بھائیوں، کمال اس کے اندر نہیں ہے کہ آپ نبی کے دربار میں پہنچو یا کعبۃ اللہ میں پہنچو اور وہاں جا کر تم فوٹو کھینچ کر دنیا کے پاس بھیجو. کمال اس کے اندر نہیں ہے. کوئی تم کو منع نہیں کرے گا، کوئی حکومت تم کو نہیں روکے گی، حکومت کے لوگ تم کو منع نہیں کریں گے، وہاں کے کارندے تم کو نہیں روکیں گے کہ تم یہ کام کرو اور یہ کام مت کرو. کمال اس میں نہیں ہے. یہ دیکھو وہاں جا کر کے کتنا وقت تم نے طواف کیا ہے، مسجد حرام میں گزارا، تو تمہارا دل، تمہارا دماغ تمہارے اللہ کی طرف لگا ہوا تھا، تم اللہ کی طرف متوجہ تھے اور اللہ سے مانگ رہے تھے. تم نبی کے دربار میں ان کے شہر میں موجود تھے، تو ہر قدم تمہارا اٹھتا تھا تو یہ سوچتے تھے کہ کہیں اس قدم پر کوئی بے ادبی تو نہ ہو جائے. جو سانس وہاں لے رہے ہو، کوئی سانس اللہ کے نبی کے شہر کے اندر رہ کر بے ادب تو نہیں نکل رہی ہے. میرا بیٹھنا بے ادبی تو نہیں ہو رہا ہے. بے ادب تو میں اللہ کے نبی کی مسجد میں نہیں بیٹھا ہوا ہوں، بے ادب تو نہیں چل رہا ہوں. نگاہ میری اوپر کو اٹھا کر تو میں نبی کے دربار میں نہیں چل رہا ہوں. میرے
میرے بھائیوں وہاں کا ادب اگر نہیں ہے تو دنیا کے پھر کوئی چیز بھی تم کو کام دینے والی نہیں. ہمارے اکابرین رحمہم اللہ جب مدینہ منورہ تشریف لے جاتے تھے تو چپل نہیں پہنتے تھے. کیوں؟ وہ ادب کہ کہیں 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قدم نہ رکھا ہو جہاں پر آج میرا جوتا پڑ جائے، میرا چپل پڑ جائے. یہ ادب ہوتا تھا. اونچی آواز میں گفتگو نہیں کیا کرتے تھے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 20 سال ان کے مدینہ المنورہ میں گزرے ہیں، وہیں انتقال ہوا، وہیں دفن ہو گئے. لیکن ادب ایسا کہ کبھی مواجہہ شریف پر جا کر سامنے سے سلام پیش کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. کس چہرے کو لے کر نبی کے سامنے جائیں گے؟ ہمارے اعمال ایسے کہاں ہیں کہ ہم اپنا چہرہ لے کر اللہ کے نبی کے سامنے پہنچے، اپنا چہرہ ان کو دکھائے؟ اس قدر گندے ہمارے حالات، اس قدر گندے ہمارے اعمال، گناہوں کے اندر سر سے پاؤں تک ہم ڈوبے ہوئے، ہم کیسے اپنا چہرہ اللہ کے نبی کو دکھائیں؟ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ قدمین مبارکین کی طرف سے سلام پیش کیا کرتے تھے، مواجہہ شریف چہرے کی طرف سے جا کر سلام نہیں پیش کیا کرتے. فرماتے زندگی میں ایک مرتبہ صرف گیا ہوں اپنا چہرہ دکھلانے کے لیے، زندگی میں ایک مرتبہ. کب گئے؟ حضرت مولانا اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے ہو کر. آگے مولانا اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ اور پیچھے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ. ان کے پیچھے سے ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ مواجہہ شریف پر جا کر میں نے سلام پیش کیا. کیوں؟ اس لیے کہ آگے جو کھڑا ہوا یہ سید زادہ ہے، یہ نبی کے خاندان کا ہے، اس کے اوپر رحمت نظر پڑے گی تو میرے اوپر بھی نظر پڑ جائے گی. میرے اعمال ایسے نہیں ہے کہ میں خود جا کر سلام پیش کروں. اے میرے بھائیوں، اپنے دل کے اندر وہ عظمت پیدا کرو. نعرے لگا دینے سے عظمت پیدا نہیں ہوتی ہے. میلاد النبی منانے سے محبت نہیں ثابت ہو جاتی ہے. نعرے لگا دینے سے اور جلوس نکال دینے سے محبت نہیں واضح ہو جاتی ہے. آج ہم سب اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ہم سب اس کے مرتکب ہیں. ہم سب لوگوں کے دل کے اندر یہاں سے جائیں گے، اللہ تعالی سب کو اس در کی حاضری نصیب فرمائے. لیکن میرے بھائی، جب اللہ بلائے ادب اور احترام ہمیشہ ملحوظ رکھو. ہمیشہ کوئی لمحہ، کوئی سانس، کوئی قدم وہاں رہتے ہوئے آپ کا ایسا نہ گزرے جب آپ کے ذہن اور دل و دماغ میں وہاں کا ادب ملحوظ نہ ہو. تھوکنے کی اجازت نہیں ہے. اپنے گھر کے اندر تم کبھی تھوکتے ہو؟ تم نبی کے شہر کے اندر جا کر کیسے تھوکو گے؟ بتاؤ ذرا سا. اگر ادب ہوگا تو کبھی یہ کام نہیں کرو گے. میرے بھائیوں، اپنے دلوں کے اندر محبت پیدا کرو، اللہ کے نبی کا سچا عشق پیدا کرو، سچی محبت پیدا کرو.
میرے نبی دنیا سے جاتے جاتے اگر فکر کر رہے ہیں تو ہماری اور آپ کی فکر کر رہے ہیں۔ ایک امت گزری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا تھا کہ دیکھو سنیچر کے دن مچھلی کا شکار مت کرنا۔ انہوں نے مچھلی کا شکار تو نہیں کیا، لیکن سنیچر کے دن کام یہ کیا کہ ایک گڈھا بنایا کہ اس کے اندر مچھلیاں آ کر پھنستی رہیں تاکہ اتوار کے دن پھر ان کو نکال لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ چھوٹی سی نافرمانی بھی پسند نہیں آئی کہ جب کہا تھا کہ سنیچر کے دن نہیں کرنا ہے یوم السبت کو، پھر کیوں تم نے یہ کام کیا؟ قرآن کہتا ہے کونوا قردۃ خاسئین، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار بندر بنا دیا، مسخ کر دیا ان کے چہروں کو، مسخ کر دیا اللہ نے ان کو، انسان سے بندر بنا کے دنیا کے اندر پھینک دیا۔ اس ایک غلطی اور لغزش کی وجہ سے کہ اللہ کی نافرمانی کی، یوم السبت کو منع کیا تھا کہ مت کرنا، شکار تو نہیں کیا لیکن حیلہ کیا، اور مچھلی کو پھنسانے کے لیے اس دن انہوں نے گڈھے بنائے اور دوسرے کام کیے۔ اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا۔ آج ہم صبح سے شام تک گناہ کے اندر گناہ کرتے ہیں، رات میں بھی، دن میں بھی، روشنی میں بھی، اندھیرے میں بھی، زندگی گناہ کے اندر گزر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہم پر نہیں آتی۔ نشہ کرنے والا نشہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں آتی۔ زنا کرنے والا زنا کر رہا ہے، اللہ کی پکڑ نہیں آتی۔ غیر محرم سے تعلق رکھنے والا اسی کے اندر لگا ہوا ہے، اللہ کی پکڑ نہیں آتی۔ کیوں؟ حرام کھانے والا حرام کھا رہا ہے، اللہ کی پکڑ نہیں آتی ہے۔ دھوکہ دینے والا دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کی پکڑ نہیں آتی ہے۔ یہ وہی ہے جو اللہ کا نبی دنیا سے جاتے جاتے اپنے اللہ سے وعدہ کر کے گیا ہے۔